على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ عزت و شان والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک آیت کی روشنی میں یہی جواب عنایت فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور شان والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے۔ تو فرمایا اگر کسی نسبت اور تعلق سے پوچھنا چاہتے ہو تو پھر یوسف علیہ السلام بڑی عزت و شان والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا بھی اللہ کے نبی، ان کے پردادا بھی اللہ کے نبی، تو جس کے سلسلے میں نبی در نبی چلے آ رہے ہوں ان سے زیادہ عظمت و شان والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس شرف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں اسی سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اگر سلسلہ بسلسلہ نبی ہیں تو وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، نسب دونوں کا جا کر ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ تو ان کے عظمت و شرف کو آپ نے بیان کر دیا اور حضور کا عظمت و شرف اس سے خود ظاہر ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اس اعتبار سے بھی نہیں پوچھ رہے۔ کہ پھر اچھا تو تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ عرب کے خاندانوں میں کون سا خاندان عزت والا ہے؟ تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جو زمانہ جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے وہی زمانہ اسلام میں بھی اچھے سمجھے جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ علم اور فقہ حاصل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بندے کا مرتبہ اور مقام رکھا ہے، یا کوئی نسبت شریف اور عزت والے شان والے کی اللہ عطا فرما دے تو اس سے وہ بھی صاحب شرف اور عزت والا ہو جاتا ہے جس کو عزت والے کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ نے عزت و شرف رکھا ہے علم دین کے ذریعے سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین زیادہ عطا فرمایا ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام رکھا ہے۔ اب ہم اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہماری مسجد کا امام مقرر ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی قوم کیا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ قرآن جانتا ہے یا نہیں جانتا، اسلام اور دین کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں، امامت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، امامت کا حق ادا کرنے کا علم ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، تو اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے سب سے آگے کھڑا کرتا ہے، اور بڑے بڑے خاندان اور شرف والے اور دولت والے اور عہدے والے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جب ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ بالغ آدمی کو امام بنایا جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، تو لوگ
قبیلے والے قافلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے گزرتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، تو ایک صاحب کا مکان اور ان کا قبیلہ ایسی جگہ آباد تھا جو چاروں طرف کے راستوں کا ایک چوک تھا، وہاں پر پانی وانی کا بھی کافی انتظام تھا، تالاب وغیرہ بھی اچھا تھا، تو جو کسی طرف سے بھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اسی راستے سے ہو کر آتا تھا، جب واپس جاتا تھا تو اسی راستے سے ہو کر جاتا تھا، تو ہر طرف والے لوگوں کا ان لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا تھا، ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان میں ایک 7-8 سال کا بچہ تھا، اسے یہ شوق تھا کہ جب جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جاتا تو وہ پوچھتا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا محمد صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا انہوں نے کیا سکھایا ہے آپ کو؟ تو وہ قرآن کی آیتیں جو سکھائی ہوتی وہ بچہ سن لیتا اور یاد کر لیتا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایسی وہ سنتا رہا، سیکھتا رہا۔ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان کے قبیلے والے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں دینی تعلیمات کچھ حضور نے سمجھا دی اور وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہو تم اسے امام بنا لیا کرنا اپنی نماز میں۔ جب یہ وہاں پہنچے اور ایک دوسرے کا سن کر دیکھا تو اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، فرمایا بھائی انہیں امام مقرر کر دو۔ تو غریب لوگ تھے، چندہ وغیرہ کر کے انتظام کیا کرتے تھے، مگر جب تک چندہ کرتے ان کے لیے کوئی کپڑے وپڑے تیار کرتے، نماز کا وقت آ گیا تو انہی کپڑوں میں جو وہ پہنے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پہلے زمانے کے 7-8 سال کے بچے ننگے پھرا کرتے، اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، ذرا سارا جسم ڈھکا ہوا ہے نیچے کا، اور ایسے ہی اپنے کھڑے ہو گئے وضو کر کے نماز پڑھانے کے لیے سجدے میں گئے تو ننگے نظر آ رہے ہیں پیچھے۔ تو عورتوں نے پھر نماز کے بعد، عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی پہلے، تو اپنے مردوں سے کہا بھائی ذرا کچھ تو خیال کرو، امام صاحب کا کم سے کم جسم اتنا تو ڈال دو کہ بے حرمتی نہ ہو، نماز کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو پھر چندہ کیا گیا اور پھر توپ ان کے نیچے تک کا، جیسے عرب لوگوں کا طریقہ ہے پہننے کا، وہ ان کے لیے سلوایا گیا اور وہ پہنایا گیا انہیں۔ تو فرماتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس کرتے کو پہن کے ہوئی اتنی زندگی میں کبھی کسی چیز کو نہیں ہوئی۔ اللہ نے امامت کی برکت سے انہیں نئے کپڑے عطا فرمائے۔ تو یہ ہے علم کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو خاندان اچھے سمجھے جاتے تھے اب بھی اچھے سمجھے جائیں گے، مگر شرط یہی ہے کہ ان کے اندر فقہ اور علم پیدا ہو جائے۔ تو جس میں فقہ اور علم پیدا ہو گیا اللہ نے اسے بھی بڑا اشرف اور معظم بنا دیا اور اکرام والا بنا دیا، اور جسے نسبت حاصل ہو گئی کسی اللہ کے مقرب بندے کی اللہ نے اسے بھی اشرف بنا دیا۔ جیسے آج ایک طالب علم تقریر کر رہا تھا کہ یہ صفا اور مروہ بھی ویسی پہاڑیاں ہیں جیسے عرب کی اور پہاڑیاں ہیں، مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مبارک قدم ان پہاڑیوں پر کیا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظمت و شان والا اور اپنی نشانی بتا دی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ ان کے دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو اب وہ قابل احترام اور قابل عظمت نشانی بن گئی، اور جب سے آج تک اسلام کے اندر بھی ان کے اوپر چڑھنا اور اترنا اور اس کے بیچ میں دوڑنا اللہ تعالیٰ نے یہ حج کے حصے میں داخل فرما دیا اور وہاں پر واجب قرار دے دیا۔ تو یہ سب برکتیں اللہ کی مقرب بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں بعض برادریوں اور قوموں کو دوسرے لوگ اپنی نظر میں بہت معمولی سمجھتے تھے، آج بھی وہ رواج چلا آ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے اور ہو کر رہے ہو۔ آپ نے اتنی کوشش کری کہ کسی صورت سے میں لوگوں کے درمیان سے یہ جو خاندانی ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے والی باتیں ہیں یہ ختم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جمع کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ہزاروں لوگ جمع ہیں اور فرما رہے ہیں بھائی تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو،
سب کے سب مٹی سے بنے ہو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی خاندان والے کو کسی دوسرے خاندان والے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر برتری ہے تو صرف اب اسلام کے ذریعے سے ہے۔ اور فرمایا اب دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مومن متقی یا فاجر، فاسق و فاجر اور بد نصیب۔ فرمایا جو فاسق و فاجر ہیں وہ بد نصیب ہیں، اور جو مومن متقی ہیں وہ اللہ کے یہاں عزت والے ہیں۔ اب کوئی خاندان کی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہی لوگ کہ عرب کے قریش انصاریوں کو اپنی نظر میں معمولی سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بتا کر ان کو وہ عزت بخش دی جو قیامت تک بھی کسی کو حاصل ہونے والی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر عجیب وہاں پر معاملے ظاہر ہوئے۔ جو دشمن تھا سامنے وہ اتنی تیاری سے آیا تھا کہ اپنی ساری فوج، سارے جوان، عورتیں، بچے، ساز و سامان، روپیہ پیسہ سب لے آئے تھے کہ ہمیں اتنی بہادری سے لڑنا ہے کہ یا تو پھر ہم وہاں ختم ہی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے شکست کھائی تو ساتھ میں تو کچھ لے کے ہی نہیں کچھ روک کے تو گھر پہ گئے نہیں ہیں، سب کچھ تو ساتھ میں جا رہا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لہٰذا جانے دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو مقابلہ بڑا سخت تھا، بڑی مشکل سے وہ لوگ قبضے میں آئے۔ ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، حضور اکیلے تلوار نکال کر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں ہوں، خاندانی شرافت کے اعتبار سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اللہ پر پورا یقین ہے اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اکیلے ہی پوری فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی، انہوں نے جب یہ ہمت دیکھی تو وہ بھی سامنے سے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرکار مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا کی۔ اتنے اونٹ اور جانور اور بکریاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ عرب لوگوں کا طریقہ تھا، جانور بہت پالا کرتے تھے، کہ عرب کے قریش کے بعض سرداروں کو، 5-6 سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عنایت فرمائے، اور کسی کو اس کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عطا فرمائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ سب کچھ مال زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو عطا فرمایا، انصاریوں کو کچھ نہیں دیا۔ لڑنے میں سب سے آگے انصاری تھے۔ تو کچھ جوان انصاریوں کی زبان سے یہ نکلا کہ جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو ہمیں آواز دی جاتی ہے، خون ہماری تلواروں سے بہتا ہے، اور مال قریشیوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دی۔ حضور بعض جوان انصار لڑکے یہ کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پروگرام سے فارغ ہو گئے تقسیم کے، تو ایک بڑے سے خیمے میں انصاریوں کو، ان کے معزز لوگوں کو سب کو جمع کیا، اور پھر فرمایا تمہارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے یہاں۔ یہ کوئی مصلحت تھی کہ سب انصاری ہی ہیں، غیر انصاری تو کوئی نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب انصاری ہیں، ایک ہمارا بھانجا ہے یہاں پر۔ فرمایا بھانجا بھی قوم کا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے سنا ہے تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ خون ہماری تلواروں سے بہتے ہیں اور مال دوسروں کو تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہماری بات یہ بھی سن لو کہ جب تک ہم مدینے نہیں آئے تھے تو تمہاری کیا حالت تھی اس پر بھی غور کر لو، اس کے مقابلے میں آج تمہاری کیا شان ہے ذرا وہ بھی دیکھ لو۔ تم غربت میں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں صاحب دولت و حکومت بنا دیا۔ تمہارے کوئی عزت و وقار نہیں تھا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت و وقار بخش دیا۔ تم آپس میں لڑتے لڑتے یہودیوں سے ادھار قرض لیتے لیتے اپنے جان، مال، مکان، زمینیں سب گروی رکھ چکے تھے، اللہ نے تمہارے جھگڑے درمیان کے ختم کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خاموش، بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں، کوئی جواب دینا چاہے تو دے۔ کسی نے کسی کی ہمت نہیں دی جواب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد مصطفیٰ جب آپ مدینے سے آئے تھے تو آپ کو پناہ کس نے دی، اپنے پاس رکھا کس نے تھا؟ خود حضور ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ سارے جوابات دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں تو پھر وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، ہمارے کچھ جوانوں کی زبان سے یہ بات نکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ لے جائے اپنے گھروں کو، کوئی بکریاں لے جائے اپنے گھروں کو،
کوئی روپیہ پیسہ لے جائے اپنے گھروں کو اور تم محمد مصطفیٰ کو لے جاؤ اپنے گھر میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب ذرا تول کر دیکھو دونوں کو، ایک طرف جانور ہے اور ایک طرف تمام رسولوں کا سردار ہے. جو رسولوں کے سردار کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں وہ زیادہ مال حاصل کرنے والے ہیں یا تو جانوروں کو لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ وہ زیادہ حاصل کرنے والے ہیں؟ وہ تو چیخ کے رونے لگے انصار. وہ کہنے لگے ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمیں مل جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ کے لیے انصاریوں کا ہو گیا ہوں. اگر 2 حصوں میں مسلمان چلیں گے تو میں اس طرف چلوں گا جدھر کو انصار جاتے ہوں گے. اگر ایک وادی میں انصار چل رہے ہیں دوسرے میں قریش تو مجھے انصار کے ساتھ میں دیکھو گے، قریش کے ساتھ میں نہیں دیکھو. فرمایا میں نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، مال ان کو دے دیے. اور پھر فرمایا مال بانٹنے سے یہ دھوکہ کبھی مت کھانا کہ مجھے محبت کس سے زیادہ ہے. کبھی مال کسی کو دیا جاتا ہے اور محبت کسی سے زیادہ ہوتی ہے. فرمایا ان کو تو میں نے یوں دیا ہے نئے نئے مسلمان ہوئے، تم نے تو خدمتیں کی ہیں دین کی، تمہارے بارے میں تو میں سمجھتا تھا کچھ نہیں بھی ملے گا جب بھی ہمارے رہو گے، دین کے رہو گے. یہ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں اسلام میں. اگر ان کو مال نہیں دیے جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ پیچھے کو نہ ہٹ جائیں اور پھر اوندھے منہ دوزخ میں نہ ڈال دیے جائیں. ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے مالوں کے ذریعے سے انہیں کھینچا گیا ہے. اس وقت وہ تو مسلمان گئے مگر ابھی کچے ہیں. اگر تمہیں دے دیا جاتا انہیں نہیں دیتا تو پھر وہ تو دین سے ہی ہٹ جاتے بالکل. لیکن تم اپنے دین کے اوپر قائم. تو یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف انہیں منسوخ فرما کر وہ عطا فرما دیا جو قیامت تک شاید ہی کسی کو حاصل ہونے والا ہو. اب وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی دونوں جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ایمانی تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نسبت اور برکت سے اللہ دونوں جہان میں عزت و شرف کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما.